السلام علیکم سیدہ سینٹر کے دوستو، یہ پراسرار اور بھیانک کہانی آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ اس دہشت ناک کہانی کو خود بھی سنیے اور شیئر کیجیے برائے مہربانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا آپ نہ بھولیے، ساتھ ساتھ آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ تم نے اب تک اپنی آنکھیں بالکل نہیں جھپکائی ہیں، کہیں تم ایک ناگن تو نہیں ہو؟ شوہر نے مسکرا کر اپنی نئی نویلی دلہن سے پوچھا۔ اس پر بیوی پہلے تو گھبرا سی گئی، پھر مسکرا کے بولی، یہ لیجیے، اور اپنی آنکھیں جھپکانے لگی۔ پھر تو شوہر ایسے مطمئن ہو گیا جیسے وہ واقعی اپنی بیوی کو ناگن سمجھ رہا تھا، جو حسن اور جوانی سے تو ایک ناگن ہی تھی، قاتل ناگن، کہ اپنے شوہر کی جوانی کو ایک رات میں کئی بار ڈسوانے کے ہتھیار سے پوری طرح لیس تھی۔ اس کی کمر، اس کی زلفیں، اس کی آنکھیں جو کہ بہت بڑی بڑی تھیں، بالکل کسی سیاہ ناگن جیسی، حتیٰ کہ شادی کی تیسری رات شوہر کو وہ اس طرح اپنے آپ میں گم کر رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بس اپنی بیوی کے پاس رہے۔ جب کچھ وقت اور گزر گیا تو شوہر کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ناگن اسے ڈس ڈس کر اپنا زہر پلا رہی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ نظر آتی ہے تو صرف اس کی اپنی بیوی۔ ممکن ہے میری بیوی واقعی ایک ناگن ہو، انسان نہ ہو؟ یہ سوچ کر شوہر اور بھی زیادہ پریشان رہنے لگا، حتیٰ کہ ایک دن سانس نے بھانپ لیا۔ آج کل تم کچھ پریشان سے دکھائی دیتے ہو، کیا بات ہے؟ ہاں، میں واقعی پریشان ہوں آپ کی بیٹی کی وجہ سے۔ وہ سچائی بولنے پر اتر آیا۔ میری بیٹی کی وجہ سے؟ ساس حیران اور پریشان ہو گئی۔ کیا اس کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ نہیں، مجھے اس سے ایسی ویسی شکایت بالکل نہیں، لیکن کیا؟ ساس پریشان ہو گئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، میری بیٹی نے کیا تمہیں تنگ کیا ہے، زبان چلائی ہے؟ برا نہ مانے، مجھے آپ کی بیٹی ایک ناگن سی دکھائی دیتی ہے، اچھا دھاری ناگن۔ اس پر ماں بلکہ ساس ہنسنے لگی تو داماد حیران ہوا۔ جی ہاں، میری بیٹی واقعی ناگن ہے، وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپکاتی ہے، اس لیے تم کو شک ہے نا؟ ہاں۔ اب وہ اچھا خاصا حیران تھا۔ کیا بتاؤں، وہ بچپن ہی سے سانپوں سے بے حد ڈرتی رہی ہے۔ جب اس کے رشتے کی بات ہوئی تو وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ سسرال میں جب اس کے سانپوں سے اتنا ڈرنے کی بات کھل جائے گی تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس پر میں نے ایک جوگی بابا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹی سے کہو وہ اپنے آپ کو ایک ناگن سمجھے، اپنی آنکھیں نہ جھپکانے کی عادت ڈالے، تبھی اس کا سارا ڈر نکل جائے گا۔ انہوں نے ایک تعویذ بھی دی اور سر پر سانپوں کا تاج پہننے کا بھی کہا۔ بس یہی بات ہے کہ وہ پلکیں نہیں جھپکاتی، باقی وہ ناگن کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ واقعی ایک ناگن ہے تو پھر میں ناگن کی ماں ہوں اور تمہیں ڈس لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسے فلمی انداز میں ہنسنے لگی کہ کم سے کم آج کے لیے داماد کا سارا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ پھر ایک وقت سا گزر گیا۔ یہ سچ ہے کہ شوہر کو اب بھی یہ احساس ہوتا کہ اس کی بیوی انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں کوئی اور ہے، بلکہ اب تو اسے اپنی بیوی کے جسم سے ایک خاص مہک آنے لگی۔ شاید یہ سانپ کی مہک تھی۔ اس نے ایک دن خود سوچا کہ میں نے اب تک کسی سانپ کو نہیں سونگھا ہے، سونگنا کیا، کبھی انتہائی قریب سے دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن میری بیوی، مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے؟ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس کے روپ میں کوئی اور بلا ہے میرے پاس، حسن کی دیوی، ایک حسین بلا۔ شوہر رات دن انہی سوچوں میں گم ہو کر پریشان رہتا۔ پھر کیا تھا، تنگ آ کر وہ یہ شہر چھوڑ کر ایک گاؤں میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ بہانہ یہ تھا کہ اسے کسی بڑے شہر میں نوکری ملی ہے، جلد ہی گھر والوں کو بھی وہاں بلائے گا۔ دوست کو اس نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ پہلے تو بہت ہنسا، پھر مذاقاً بولا کہ تو پھر تم بھی جوگی بن جاؤ، اگر تمہاری بیوی واقعی ناگن نکلی تو پکڑ لو گے، کھیلو، جو چاہے کرو۔ جوگی اور سانپ کی اگر دشمنی چلتی ہے تو دونوں کی دوستی کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جب اس مذاقیہ بات کو سنجیدہ لے کر اس نے جوگی بننے کا فیصلہ کیا، تب دوست نے مانا کہ معاملہ سنجیدہ ہے، کہ میرا دوست شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک ڈرا ہوا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کی شادی جس عورت سے ہوئی ہے وہ انسان ہے یا پھر کوئی اور مخلوق۔ اتفاق سے اس کے دوست کے کسی مہا جوگی سے تعلقات تھے۔ جوگی بابا نے کہا کہ تم دوسرے دن میرے پاس آنا۔ دوسرے دن وہ اپنے دوست کے ساتھ جوگی بابا کے یہاں گیا، جو کسی جنگل میں اپنا ٹھکانہ بنا کر تپسیا کر رہا تھا۔ جوگی بابا نے اجنبی کو دیکھا تو چونک گئے، بلکہ ڈر سے گئے۔ خیر، وہ جوگی بابا کو صرف اتنا بتا گیا کہ وہ جوگی یا سپیرا اس لیے بننا چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں بہت سے سانپ ہوتے ہیں اور اکثر گھروں میں نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے
سارا علاقہ ڈرا ہوا ہے اور وہاں نہ کوئی جوگی سپیرا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ کہ علاقہ سانپوں سے محفوظ رہے۔ اس پر جوگی بابا مسکرائے۔ بیٹا، سانپ بھی ہم لوگوں کی طرح رہتے ہیں، اکثر سانپ شریف ہوتے ہیں، چھیڑا اور ستایا نہ جائے تو بدماش سانپ بھی خاموش اور بے ضرر رہتا ہے، شریف تو پھر شریف ہے۔ میں تمہیں جو کچھ میں جانتا ہوں ضرور سکھاؤں گا۔ شریف تو پھر شریف ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ سانپ کے روپ میں جنات بھی ہوتے ہیں، اور تم جس مقصد کے لیے بھی عمل کر رہے ہو، خیال رکھنا کہ اگر سامنے جو سانپ موجود ہے وہ جن ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ خیر، میں تمہیں عمل سکھاؤں گا جو کچھ میں جانتا ہوں، صرف ایک شرط ہے کہ سیکھنے کے بعد تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، صرف ایک بات۔ قبول ہے؟ قبول ہے، وہ بولا تو دوست خوش ہوا کہ استاد شاگردی کا یہ مرحلہ اب آسانی کے ساتھ شروع ہوگا۔ دوسرے دن سیکھنا سکھلانا شروع ہوا تو مہینوں بعد ہی ختم ہوا۔ لو، آج سے تم پکے جوگی بن گئے، ہر سانپ تم سے ڈرے گا، اگر چاہو تو دوستی بھی کر لو کسی سانپ سے، البتہ دشمنی نہیں کرنا کہ سانپوں کے کئی بھید مہا جوگی بھی نہیں جانتے۔ اب میری آخری بات جو تمہیں ماننی پڑے گی۔ ہاں بابا، بے شک آپ نے میرے لیے جو اتنا کیا ہے اس کے بدلے میں ایک کیا 10 باتیں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر بابا بہت خوش ہوئے۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو، بس یہی بات ہے جس کے لیے میں جی رہا ہوں، ورنہ اب تک میں مر جاتا، اور کیا چاہیے مجھے۔ اس پر وہ اچھا خاصا حیران ہوا۔ بابا، آپ نے تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا کہ معافی کی نوبت آئی، پھر بھی جو ہوا میں کھلے دل سے اور 7 جنموں کے لیے اپنے آپ کو تم سے معافی مانگنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ بابا، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا بھید ہے؟ اس پر وہ اپنے شاگرد کے گلے لگ کر رونے لگے، پھر اپنا جرم بتانے لگے۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ تم انسان نہیں، ایک اچھا دھاری ناگ ہو۔ کیا؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا اور اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں بیٹے، تم اپنی بیوی کا نہیں، اپنا جسم محسوس کر رہے تھے، خود کے جسم سے تم کو ایک مہک آ رہی تھی، تم ہی ناگ ہو، جبکہ تمہاری بیوی کو تم ناگن سمجھتے رہے، اور تم کوئی عام ناگ نہیں بلکہ جناتی ناگ ہو۔ تم وہ ناگ ہو جس نے خود کو انسان کے روپ میں ڈھال لیا ہے۔ تمہارا اپنا سانپ پریشان کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے۔ میری خطا، گناہ اور جرم یہ ہے کہ میں تمہارا قاتل ہوں۔ قاتل؟ وہ حیرت سے پھٹ پڑا۔ لیکن میں تو زندہ ہوں۔ بے شک تم زندہ ہو، بابا شفقت بھرے انداز میں مسکرائے، لیکن یہ تمہارا اپنا روپ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور کون ہیں آپ؟ بیٹا، میں ایک جوگی ہوں، تمہارے سامنے ہوں، لیکن تمہارے یہ دوست مجھے تمہاری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے لے کر آیا ہے، کیونکہ میں ایک ہندو جوگی ہوں۔ میں نے تمہیں مار دیا تھا اور تم ایک جن تھے، یہاں تک کہ میں نے منت مانی کہ یہاں بیٹھ کر میں اتنی محنت کروں گا، اتنا زیادہ عمل کروں گا، چلا کاٹوں گا کہ جب تک تم واپس کسی انسانی جسم میں نہیں آ جاتے، اور میں تم سے معافی مانگ کر خود اس دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا، زندگی سے میں اپنے آپ کو دور لے جاؤں گا۔ جی ہاں، کبھی کبھی زندہ لوگ بھی اپنے آپ کو رہائی دلانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہارا قاتل ہوں۔ میں تمہیں ایک جن نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ ایک سانپ سمجھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم سانپ کے روپ میں ایک جن ہو اور اس دنیا کی سیر کے لیے آئے ہو۔ بیٹا، مجھے معاف کر دے۔ اچھا، تو مجھے یاد آیا، تو وہی جوگی ہے جس نے میرا خاتمہ کیا تھا اور مجھے بہت برے طریقے سے مارا تھا۔ تو نے صرف ایک قیمتی پتھر کی لالچ میں مجھے مار دیا تھا، لیکن تو نہیں جانتا کہ جنات جب بدلہ لیتے ہیں تو مکمل طور پر بدلہ لیتے ہیں۔ تو نے مجھے یہاں اپنے مقصد کے لیے بلایا، میرے دوست کے ذریعے۔ میں نے جانے کتنے سالوں سے بےتاب تھا، یعنی جب سے پیدا ہوا تھا اس وقت سے میرے اندر بے چینی تھی۔ مجھے سانپوں کی مہک آتی تھی، لیکن وہ مہک مجھے اپنے آپ سے نہیں، آس پاس کے لوگوں سے آتی۔ پھر جس سے میری شادی ہوئی اس عورت کو میں ناگن سمجھ رہا تھا، اچھا دھاری ناگن۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں خود ایسا ہوں جو کہ ایک انسان کے روپ میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے۔ نہ جانے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا۔ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کا شوہر کیوں پریشان ہے۔ سہاگ رات سے لے کر اب تک مجھے چین نہیں آیا ہے۔ اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر میں دیوانہ ہوا، اس سے شادی کی، لیکن اسے میں سچ میں کوئی اور مخلوق سمجھ رہا تھا، پر وہ مخلوق تو میں ہوں۔ اب بتا جوگی، تو کیا چاہتا ہے؟ تجھے مار دوں
تجھے مکتی دلا دوں یا پھر تیرا احسان مانوں؟ بیٹا تو مجھے جو چاہے کر دے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تو جن ہے، جن کی اولاد ہے، بلکہ جنات کے سردار کا بیٹا ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے۔ میں نے کئی سالوں کی تپسیا کی ہے، جب جا کر یہ عمل حاصل کیا ہے، اور آج وہ عمل تجھے سکھا دیا ہے کہ تو یہ احسان بھی نہیں مانے گا۔ بس تو مجھے معاف کر دے۔ معاف تو میں تجھے کبھی نہیں کروں گا۔ ہاں تجھے مرنا ہوگا۔ اسی نیزے تھے۔ اسی وقت اس نے ہاتھ بلند کیے، اس کے ہاتھ میں وہی نیزہ آ گیا اور اس نے وہ نیزہ اس جوگی کی آنکھ میں گھونپ دیا۔ اس کا دوست سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تم میرے دوست نہیں ہو، تم ایک جن ہو۔ ہاں لیکن تم تو میرے دوست ہو، ہے نا؟ تم نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تم اس جنگل میں مجھے لے کر آئے اس جوگی کے پاس تاکہ میں اسے معاف کر دوں اور مجھے کچھ بھی یاد نہ آئے۔ تم بیوقوف انسان کیا سمجھتے ہو کہ ہم جنات بھول جاتے ہیں؟ سانپ ضرور بھول جاتے ہیں، لیکن تم یہ بھول گئے کہ سانپ کے روپ میں ایک جن تھا، اور جنات کبھی بھی اپنے قاتل کو معاف نہیں کرتے۔ میں مرا تھا، لیکن پھر مجھے میرے قبیلے کے سردار نے جادو کے ذریعے، اپنے خاص عمل کے ذریعے پھر سے اس دنیا میں واپس لا کر انسان کے روپ میں بھیجا، اور وہ انسان وہی ہے جو اس عورت کو ناگن سمجھ رہا تھا۔ لیکن وہ حسین عورت آج بھی میرے دل پر راج کرتی ہے۔ اب بتا میرے دوست کہ تجھے بھی مار دوں یا پھر نہیں؟ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ دراصل یہ جوگی میرا دوست ہے، اس نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ تم کسی طرح اپنے دوست کو میرے پاس لے آؤ۔ میں نے ہی تمہارے ذہن میں یہ باتیں ڈالی تھی، اور اس بات کے لیے اس جوگی نے مجھے بہت سا پیسہ دیا تھا۔ لالچی انسان ہو تم لوگ۔ اس نے لالچ کے چکر میں مجھے مارا، اور آج ایک لالچ کے لیے تو نے مجھے یہاں لا کر یہ صاف ظاہر کروا دیا، جو کہ میرے لیے بہت ہی اچھا ہوا کہ میں انسان ہوں ہی نہیں۔ اب تجھے بھی مرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اس جن نے اپنے دوست کو بھی مار دیا۔ اب وہ چلا تھا اپنی بیوی کے پاس۔ اس کی بیوی جو اس کے انتظار میں تھی، اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر اس نے اس کے گلے لگ کر کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے تو مجھے پہلی رات سے پریشان کر دیا ہے۔ میری امی بھی آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں بس کسی دوست کے ساتھ کسی جگہ کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ تو کیا وہ جگہ بہت خوبصورت ہے جو آپ مجھے لے کر نہیں گئے، اپنے دوست کو لے کر چلے گئے؟ ارے تمہیں تو لے کر جانا ہے، بس پہلے میں نے سوچا کہ اس جگہ سے ہو آؤں تاکہ وہاں کی مشکلات کا سامنا تمہیں نہ کرنا پڑے۔ تو پھر کب لے کر جا رہے ہیں؟ جب دل چاہے تمہیں لے کر چلا جاؤں گا میں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ سنو، ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ ڈرنا نہیں، دراصل میں ایک سانپ ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پہلے آپ مجھے ناگن کہتے تھے، امی سے آپ نے یہی کہا کہ آپ کی بیٹی ناگن ہے، پلکیں نہیں جھپکاتی ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ناگ ہوں۔ میں کوئی عام ناگ نہیں ہوں، میں جانور نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن ہوں جو ناگ کے روپ میں تمہارے سامنے تھا، جو ناگ کے روپ میں اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے۔ لیکن ابھی تو آپ انسان ہیں۔ بیوی بالکل اس کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جب شوہر کی آنکھوں کی چمک دیکھی تو گھبرا گئی۔ آنکھیں اس کی بالکل بھی نہیں جھپک رہی تھی، اور سانپ کی طرح تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک جوان جوگی ہاتھ میں خون آلود نیزہ لیے دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میں آپ کی آنکھوں میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی جوگی ہے جو کسی سانپ کو مار رہا ہے۔ ہاں وہ سانپ تو میں ہی تھا، لیکن آپ تو زندہ ہیں۔ یہ کیا پہیلی ہے جو بجھوا رہے ہیں آپ میرے سامنے؟ کیا باتیں کیے جا رہے ہیں؟ کیا مذاق کا موڈ ہے یا پھر مجھے تنگ کرنے آئے ہیں؟ اتنے مہینوں بعد میرے پاس آئے ہیں اور آ کر ایسی باتیں؟ چلو بھول جاؤ، آج کی رات ہمیں بہت خوبصورت گزارنی ہے۔ اور وہ جن اپنی بیوی کے ساتھ وہ رات گزار رہا تھا۔ بیوی کو نہیں معلوم کہ وہ ایک جن کے ساتھ ہے جو خود کو ناگ کہتا ہے، لیکن پھر اس کو آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ اس کے شوہر کے اندر انسانی خصوصیات نہیں ہیں، یعنی جنات جیسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ ویسی ہی باتیں کرتا ہے اور ویسی ہی اس کی چال ہے۔ کبھی کبھی وہ ڈگمگا جاتا ہے، کبھی کبھی خود کو وہ ایسا دکھاتا ہے جیسے وہ عام حالت میں نہیں ہے۔ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر اس نے اپنی امی سے ذکر کیا، امی مجھے لگتا ہے جب سے میرے شوہر اس جگہ سے ہو کر آئے ہیں ان کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ ان کے اندر یا تو بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے یا پھر سچ میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے۔ بیٹا اس بات کا یقین تو مجھے بھی ہے، لیکن
ہم انسان بھلا کیسے جانے کہ وہ انسان ہے، جن ہے یا پھر کوئی اچھاداری ناگ، لیکن اس کا پتہ تو ہمیں لگانا پڑے گا۔ ہاں، اس بات کی خبر میں نے اپنی دوست کو دی تھی جب داماد جی نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ تمہیں ناگن سمجھ رہے ہیں۔ بات تو میں نے مذاق میں کی تھی، لیکن میری دوست چونک گئی تھی۔ اس نے کہا، تمہارا داماد ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور پھر وہ مجھے ایک عامل بابا کے پاس لے کر گئی۔ اس وقت تو میں نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے ان کی باتوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ امی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تمہارا داماد ایک جن ہے جو انسانی روپ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ ہے۔ اس نے جب سے تمہاری بیٹی کو دیکھا ہے تب سے اس کا عاشق ہو گیا ہے، اسی وجہ سے اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، اور جب تمہاری بیٹی نے اس سے محبت کی تو اس نے اس سے شادی کر لی، لیکن وہ کوئی انسان نہیں ہے، بس اس بات کا یقین کر لو۔ اس وقت تو میں بہت ہنسی۔ ارے کبھی وہ میری بیٹی کو ناگن کہتا ہے، کبھی کہتا ہے آپ کی بیٹی انسان نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا ہاں میں بھی ایک ناگن ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا داماد انسان نہیں ہے، کس کی بات پر یقین کروں؟ بیٹی اب تو ہنس رہی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ تو روتی ہوئی میرے پاس آئے گی۔ لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے۔ ہاں امی، کیونکہ میرا شوہر مشکوک حرکتیں کر رہا ہے۔ چلو پھر وہاں چلتے ہیں۔ وہ لوگ جلد بازی میں ہانیہ اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی، جہاں پر کچھ دیر پہلے اس نے اپنی امی سے بات کی تھی۔ عامر جب گھر آیا اس نے ہانیہ کو آواز دی، ہانیہ کہاں ہو تم؟ چلو باہر چلتے ہیں گھومنے، آج مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بولتے بولتے وہ اچانک رک گیا۔ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ کہیں ہانیہ کو پتا تو نہیں چل گیا کہ میں… نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کچھ دنوں سے پریشان تھی، مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسی وقت اس کی نظر موبائل پر گئی۔ دیکھو تو، اس نے اس سے پہلے کس سے بات کی تھی؟ وہاں پر امی سے بات ہوئی تھی، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ضرور چل رہا ہے۔ آخر یہ دونوں کہاں گئی؟ مجھے پتہ لگانا پڑے گا۔ اسی وقت اس نے اپنے منتر کے ذریعے ایک جن کو حاضر کروایا۔ جاؤ دیکھو وہ دونوں عورتیں کہاں گئی ہیں۔ ابھی جاتا ہوں اور ابھی ہو کر آتا ہوں۔ اسی وقت سلیمان جن ان دونوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ عامل بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عامل بابا بہت پہنچے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ جن اندر حجرے میں نہ جا سکا۔ واپس پلٹ کر آیا، عامر سے کہا وہ دونوں ایک عامل بابا کے پاس گئی ہیں، ضرور ان کو آپ کا راز پتہ چل گیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ عورتیں میرے پیچھے ضرور لگیں گی، کتنی محبت کی تھی اس سے، لیکن وہ بھی مجھے ختم کرنا چاہتی ہے۔ اب کیا کریں؟ کچھ نہیں، اسے گھر آنے دو۔ لیکن عامل بابا نے تو ان کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ ہاں، انتظار کرتا ہوں میں، پھر دیکھتا ہوں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہاں پر ہانیہ اور اس کی امی بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹی تم نے بہت دیر کر دی ہے، پہلے وہ ایک سانپ کے روپ میں ہوتا تھا، لیکن اب وہ ایک جوگی بن گیا ہے، کئی سالوں کی تپسیا کرنے والا ایک جوگی۔ جس نے اس کو مارا تھا اس نے اسے سارا علم دے دیا ہے۔ تم جانتی ہو کتنا طاقتور وہ ہو چکا ہے۔ پہلے تو وہ تمہاری محبت میں گرفتار تھا اور تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، پر تم یہ بھی جانتی ہو کہ جنات جب بدلہ لیتے ہیں تو اس میں کتنی اذیت ہوتی ہے، اور تم نے اس کے خلاف جو کام کیا ہے اب تو وہ تمہارے پیچھے لگ چکا ہے۔ اس کا بھیجا ہوا ایک جن یہاں آیا تھا، لیکن ہمارے محافظ جنات سے ڈر کر وہ یہاں سے چلا گیا، پر تم یہاں تک محفوظ ہو۔ گھر میں جاؤ گی تو وہ تیش کی حالت میں تم پر حملہ بھی کر سکتا ہے، اسی وجہ سے یہ تعویذ تمہیں اور تمہاری امی کو دے رہا ہوں۔ گھر جا کر ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنا۔ گھر جا کر تمہیں جو عمل بتا رہا ہوں وہ تمہیں کرنا ہے۔ آج رات بہت بھاری ہوگی۔ تو کیا میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا چاہتی ہو؟ ایک جن کے ساتھ زندگی گزارنا یا پھر اس کو مارنا؟ کیونکہ وہ کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے ان سے محبت کی ہے، سچی محبت کی ہے۔ اگر وہ جن بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جنات اور انسان کا ملاپ ممکن نہیں، تمہارا نکاح ایک جن سے ہوا ہے جو کہ ناممکن ہے۔ پر مجھے اپنا شوہر چاہیے۔ آپ کوئی ایسا خاص عمل بتائیے کہ وہ مجھ پر کوئی حملہ بھی نہ کرے اور میری محبت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرفتار رہے، کیونکہ میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے تمہیں پھر سے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ قائل ہو گیا اور اگر اس کے دل سے تمہاری نفرت نکل گئی تو پھر وہ تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکتا ہے، ورنہ وہ اپنے سارے جنات کو بلا کر تمہیں مروا سکتا ہے۔ میں تو اس کے ہاتھوں مرنا بھی چاہتی ہوں، پر اس کے عشق سے اب نہیں نکل سکتی ہوں۔
بیٹی تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اس کو انسان سمجھ رہی تھی، لیکن عامل بابا کے کہنے پر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، اور اب تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ محبت کی ہے اس نے، اور میں نے بھی اس سے محبت کی ہے۔ اسے تو مارا گیا تھا دھوکے سے، لیکن اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بابا مجھے تعویذ دے دیجئے تاکہ میری حفاظت رہے، اور میں اس سے بات کروں گی۔ ہو سکتا ہے میری محبت میں بہہ کر وہ مجھ سے بدلہ نہ لے اور ہم یوں ہی ہنسی خوشی زندگی گزار دیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، ایک کوشش کر لو، لیکن خیال رکھنا اس کام میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ محبت میں جان بھی چلی جائے تو میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کی امی اپنے گھر پر جا چکی تھی۔ عامر سب سے پہلے اس کی امی کے پاس آیا۔ تو تم لوگ جا چکے ہو ایک عامل بابا کے پاس؟ کیا میری موت کا سامان کرنے گئے تھے؟ نہیں، ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم ایک جن ہو، اور اچھاداری ناگ کے روپ میں تم اس دنیا میں موجود تھے، لیکن اب ایک انسان کی شکل میں میری بیٹی کے شوہر ہو۔ تو تم تو یہی چاہتی ہوگی کہ ہم جنات یہاں سے چلے جائیں اور تمہاری بیٹی آزاد ہو جائے، ہے نا؟ یہی چاہتی ہو نا؟ نہیں، وہ تم سے سچی محبت کرتی ہے۔ تمہارے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے عامل بابا سے کہا ہے کہ ایسا کچھ کیجیے کہ تمہارے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکے۔ جھوٹ کہہ رہی ہو، انسان بہت جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ جوگی بھی جھوٹا تھا، اسی وجہ سے اسے مار دیا، اپنے دوست کو بھی مار دیا، اور تمہاری بیٹی بھی مرے گی، پر اس سے پہلے تم۔ دیکھو بیٹا، تم مجھے مار دو، مگر میری بیٹی تم سے سچی محبت کرتی ہے۔ تم آزما لو اس کو، تم اسے کبھی بھی اپنے مقصد سے ہٹتا ہوا نہیں دیکھو گے، وہ ثابت قدم رہے گی۔ یہ کہہ کر اس کی ساس نے اس کے سامنے ساری بات بیان کر دی۔ میں تمہاری بات پر کسی طور پر بھی یقین نہیں کر سکتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ چلو، میں تیار ہوں۔ وہ اپنی ساس کو لے کر اپنے گھر آیا، جہاں پر اس کی بیوی کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ تو کیا مجھے مارنے کی تیاری کر رہی ہو؟ نہیں، تمہارے دل میں اپنی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں۔ تم میری محبت میں گرفتار تھے نا، مجھ سے الگ نہیں رہ سکتے تھے نا، اسی وجہ سے اس راز کو تم نے کھولا نہیں۔ لیکن دیکھ لو، میں سب کچھ جاننے کے باوجود کہ تم ایک ناگ ہو جو کہ حقیقت میں ایک جن ہے، اس کے باوجود تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تمہاری بات کا کیسے یقین کروں؟ چاہو تو مجھے ڈس لو سانپ بن کر، یا پھر جن بن کر مجھے مار ڈالو، جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ اگر میں اپنے اصلی روپ میں آ گیا تو تم ڈر جاؤ گی۔ محبت میں ڈر تو پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے ہر حال میں تمہیں قبول کیا ہے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پھر وہ اس وظیفے میں مشغول ہو گئی۔ وہ پوری رات اسے اذیت دیتا رہا، تڑپاتا رہا، لیکن وہ مسکراتی رہی۔ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ تم بھی ایک ناگن ہو جو میری کسی بھی تکلیف کا اثر نہیں لے رہی۔ نہیں، بچپن سے سانپوں سے ڈرتی تھی، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے سانپوں سے محبت ہو گئی، اور یہ جو میں پلکیں نہیں جھپکاتی ہوں، سانپوں کی محبت میں ہی نہیں جھپکاتی ہوں۔ دنیا والوں کے سامنے تو میں نے خود کو یہ ظاہر کیا ہے کہ میں انسان ہوں، انسانوں سے محبت کرنے والی، لیکن ایک سانپ نے میرے دل پر ایسا اثر کیا تھا کہ آج تک اس کی محبت میں گرفتار ہوں۔ وہ کس طرح کا تھا؟ اس کے اوپر سیاہ دھاری تھی، اور آج تک مجھے اس کا پتہ نہیں ملا۔ کہیں وہ یہ تو نہیں؟ اسی وقت عامر نے اپنا روپ بدل لیا اور اچھادھاری سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ ہاں، وہ یہی تھا۔ تو وہ تم تھے جس سے میں نے محبت کی۔ تبھی کہوں، جب تم میری زندگی میں آئے اور مجھے ڈراتے رہے، خوف دلاتے رہے۔ اکثر رات کو اٹھ کر میں ڈر جاتی تھی، لیکن پھر تمہارے پہلو میں خود کو دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ تب سے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے اسی عشق نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم سے الگ نہ ہوں، کبھی بھی نہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آ گئی، اور آج وہ سانپ نما جن اس کا شوہر ہے۔ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ محبت کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہے۔ بہت مشکلوں سے اس جن کو یقین آیا تھا، کیونکہ انسانوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کی محبت میں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اگر محبت ہو جائے تو انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے، کس نسل کا ہے، اور کون سی مخلوق ہے۔ محبت محبت ہے،